حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ، قربان کریں گے دل سے کریں گے، قربان کریں گے دل سے کریں گے، قربان کریں گے دل سے کریں گے۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل احترام بزرگوں، خواتین اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ عز و جل نے مجھ کو اور آپ کو اس دنیا میں روانہ کیا اس نعمت کے ساتھ جس نعمت کو ایمان کہا جاتا ہے، اور اللہ عز و جل کی یہ جو نعمت انسان کو دی گئی، یہ ایمان کی تازگی حاصل کرتے رہنا، یہ میرے اور ہم سب کی ذمہ داری میں سے ہے۔ اور ایمان کی تازگی حاصل کرنے کے لیے انسان کو اختیار دیا گیا، چاہے وہ عمل کرے یا عمل سے دور ہو جائے، چاہے وہ علم حاصل کرے یا علم سے دور ہو جائے۔ تو میرے اور آپ کے لیے بنیادی بات ضروری یہ ہے ایمان کی تازگی کرنا۔ ہر اصول علم انسان کے لیے ایمان کو تازہ کرتا ہے، اور ہر نیک عمل انسان کے ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ انسان کوئی برائی کرتا ہے اس کے ایمان میں کمزوری ہو جاتی ہے۔ انسان علم سے جب دور ہو جاتا یقیناً یہ بھی اس کے ایمان میں کمزوری کی علامت بن جاتی ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم وضو کرتے ہیں اور وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں کہتے ہیں، علم نہیں ہے، علم نہیں ہونے کی وجہ سے وہ نیکی حاصل نہیں ہو رہی، وہ نیکی حاصل نہیں ہونے کی وجہ سے ایمان کی پختگی نہیں آ رہی۔ تو لہذا علم ضروری ہے ایمان کے بڑھاوے کے لیے، جو علم حاصل ہوگا اس پر عمل ضروری ہے ایمان کی تازگی کے لیے۔ اللہ عز و جل کا نظام اتنا پیارا ہے، اتنا خوبصورت ہے، جو دین اسلام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ان دین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے قریب دین جو اسلام ہے، اس میں ہر موسم کے لحاظ سے، ہر مہینے کے لحاظ سے، ہر وقت کے لحاظ سے، دن کے لحاظ سے، رات کے لحاظ سے، سونے کے لحاظ سے، بیداری کے لحاظ سے، دوپہر کے لحاظ سے، زندگی کے تمام اوقات میں، تمام امور میں انسان کو ایمان تازہ کرنے کی اللہ عز و جل نے اختیار دیا ہے کسی بھی عمل کے ذریعے۔ اسی طرح الحمدللہ اللہ عز و جل مبارک مہینہ ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر سے لایا، ذی الحج کا مہینہ، جس کے آغاز الحمدللہ ہندوستان میں ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلا مسئلہ اضحیٰ ورکشاپ میں یہ ہے کہ یہ جو تکبیر ہم پڑھتے ہیں، تکبیر، تحلیل، تحمید، اللہ اکبر یہ تکبیر ہے۔ تحلیل لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد یہ تحمید ہے۔ یہ صرف عام طور پہ جو رسم بن چکی ہے لوگوں میں، عید کے دن سے 13 ذی الحج تک پڑھتے ہیں، بلکہ یہ تکبیر بلند کرنے کے دن ہے، یہ پہلی تاریخ سے ہی پڑھتے رہنا چاہیے۔ کب تک پڑھیں گے کثرت سے؟ 13 ذی الحج تک۔ کب تک پڑھیں گے؟ 13 ذی الحج سے۔ ہر نماز کے بعد پڑھیں، لازم نہیں آپ نماز کے بعد اگر بھول جائیں، نماز کے بعد کے اذکار ہیں، چلتے پھرتے گاڑی پہ پڑھیں، دکان میں بیٹھے ہوئے پڑھیں، نیند میں سن کر دعا پڑھ کر پڑھیں۔ بس تکبیر، تحمید، تحلیل کے دن اللہ عز و جل کی کبریائی بیان کرنے کے، حمد و ثنا کے جو دن ہے، تو 13 دن تک مسلسل اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں یہ بھی بات آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر تحریمہ کہتے تو عام طور پر ہم ثنا پڑھتے، ثنا کے علاوہ ایک اور دعا پڑھتے۔ ثنا کے علاوہ تکبیر تحریمہ کے بعد یہ دعا پڑھنا بھی حدیث سے ثابت ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ بھی ہم تکبیر تحریمہ کے بعد الحمدللہ دعا، تکبیر، تحمید اور تحلیل پڑھ سکتے ہیں۔ تو پہلا مسئلہ یہی ہے کہ تکبیرات جو لگائی جائیں گی، تحمید اور تحلیل ہے، وہ پورے 13 دن کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ عز و جل نے وہ لوگ جو حج کو جانے والے ہیں، اس سال تو صرف 60,000 لوگوں کو موقع دیا گیا، مبارک ہیں وہ لوگ جو حج کو جانے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت کے ذریعے نصیحت کی، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، اللہ کا ذکر کرو ایسے جیسے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو۔ مطلب ایک محفلی میں اگر ہم بیٹھ گئے تو کیا چلتا؟ صرف
ان کی بات، ہمارے ابا یہ کرے تھے، فلاں یہ کرے تھے، یہ جائیداد ہے وہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، اللہ کا ذکر کرو جیسے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو، او اشد ذکرا، بلکہ ان سے بھی زیادہ اللہ کے ذکر کا حق ہے۔ تو ذکر کرتے رہنا، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہنا، ذکر بھی نیکی ہے، اور یہ ذکر ایسی نیکی ہے جو ایمان میں اضافہ کرے گا، بزدلوں کے زنگ کو صاف کرے گا۔ اللہ کے ذکر کو کثرت سے مجھ کو آپ کو کرتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اصول علم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ایک فون تھا یہاں پر، کہیں دیکھا کیا؟ میرا فون تھا، ایک بے چینی رہی ذہن میں، یا نماز پڑھا تھا میں، کہیں ہے کیا؟ یہاں پر ہے، ہاں کہیں ہے تو نہ، تو مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ زندگی کے جو بھی معاملات ہیں، جو بھی امور ہے، علماء کرام نے کہا ایک انسان عمل نہیں کرتا، عمل نہیں کرنے کا گناہ ہے، اور ہمارے پاس کیا ہے؟ عمل کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں معلوم، معلوم ہوا تو کریں گے، ابھی نہیں معلوم۔ یہ نہیں ہو سکتا، اسی لیے کہ دوسری رائے علماء کرام کی احادیث اور قرآن کی تعلیم سے یہ ہے، ایک وہ آدمی جو عمل نہیں کرتا، عمل نہیں کرنے کا گناہ ملیں گا، دوسرا گناہ اس کو وہ ہے علم حاصل نہیں کریں گا، اس کا بھی عذاب ہے، کیونکہ اپنے پاس ایک مزاج یہ بن چکا ہے، نہیں معلوم نہیں عمل کر رہے ہیں، معلوم ہوا تو عمل کریں گے۔ اب آپ کے پاس کوئی آنا، کھٹکا مارنا، رخا دیے جیسا آپ کو علم دینا، آپ جانا، اس لیے کہ حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ طلب العلمی، طلب کرنا، جیسا بولتے تھے کہ چائے کی طلب اٹھی، پانی کی طلب اٹھی، کچھ کھانے کی طلب اٹھی، طلب کرنا، طلب العلمی فریضۃ علی کل مسلم، دوسروں سے، اہل علم سے طلب کرنا۔ تو میرے اور آپ کی زندگی کا ایک سسٹم یہ بن جانا، علم حاصل کرتے رہنا، علم حاصل کرتے رہنا۔ تو یہ محفل رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں جو ہمارے اعمال ہونے چاہیے اس سے متعلق قرآن حدیث میں کیا بات ہے کہ ان کو سیکھیں، تاکہ عمل کرتے ہوئے ایمان کی تازگی حاصل کرو، اور عمل وہ کریں گے تو ایمان تازہ ہوگا جو بدعہ نہیں ہوتی، جو بدعہ نہیں ہوتی، جو نیکی ہوتے وہ علم سیکھ کے وہ عمل کریں گے تو جو سو ہمارے لیے اجر و ثواب کی جو سو بات ہو جائیں گی۔ دوسرا مسئلہ، اس کو کہتے ہیں عید الاضحیٰ، دو ہی عید ہیں اپنے، تیسری اگر کسی کے ہیں تو ان کو مبارک۔ پہلی عید الفطر، عام طور پہ تصور یہ ہے 3 دن کی ہے، عید الفطر ایک ہی دن کی ہے۔ دوسرا عید الاضحیٰ، عام طور پہ یہ بھی 3 دن کی بولتے ہیں، عید الاضحیٰ 4 دن کی ہوتی، 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج، 13 ذی الحج، یہ دنوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ حج کے دن بھی اتنے ہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ذی الحج کو ظہر کی نماز کے بعد کئی لوگ حج کر کے چلے گئے، ان کے لیے بھی قرآن مجید میں رخصت ہے چلے جائیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دن ایکسٹرا 13 ذی الحج تک مینا میں رکے، 13 ذی الحج کی ظہر کی نماز پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے لیے روانہ ہوئے مکے کی طرف میں۔ تو ایام تشریق 13 تاریخ ہے، 13 ذی الحج کی عصر کی نماز کے وقت تک آپ قربانی دے سکتے، اور تب تک دیکھو تکبیر، تحمید اور تحلیل ہم کو جو سو پڑھتے رہنا ہے 13 ذی الحج تک۔ تو عید الاضحیٰ کتنے دن کی ہے؟ 4 دن کی، ایام تشریق کے لحاظ سے، اور یہ ایام تشریق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کے دن کا ہے۔ اب ویسے تو اپن ابھی بھی کھا رہے ہیں، لیکن کھانے پینے کے دن یعنی کھلانا پلانا بھی وہاں مراد ہے، خالی اپنی سینتتے جا رہے ہیں، جو آ رہا تھیلیاں گنتے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں، نہیں، کھانے پینے کے دن مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ تو اب اپنے لیے کیا پسند کر رہے ہیں ہم؟ کھانا پینا، تو دوسروں کا بھی لحاظ کرنا، انہوں بھی ذرا کھانا پینا، گوشت ذرا کھل کے ہاتھ دینا، یوں اتپاؤ چھٹاک انکن سے آ رہا سو انکن سے آ رہا سو یہ پاکٹاں بانٹ لیتے بیٹھے، نہیں، عید الاضحیٰ کے خاص پاکٹاں بکتے اتچ، دکان سے آپ بڑے کا گوشت بھی نہ لاتے اتچ، تو ذرا غریبوں کو مستحقین کو دیے تو ذرا کھل کے دینا، آپ تو کھاتے رہتے ہوں گے، اپن کھاتے رہتے، ذرا ان کو کھل کے دینا، اس لیے کہ کھانے پینے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ عید الاضحیٰ، اضحیٰ اضحیہ سے ہے، عید اضحیٰ کیوں کہا گیا؟ جو جانور لے کے آتے قربانی کے لیے عید کے دن 10 تاریخ کے دن، اس جانور کو اضحیہ کہا جاتا ہے، اس اعتبار سے عید الاضحیٰ ہے۔ اضحیہ قربانی وہ جانور جو 10 ذی الحجہ کو کاٹا جاتا ہے اس کو اضحیہ کہا جاتا ہے، اسی کی نسبت سے عید الاضحیٰ ہے، قربانی کرنے کا دن۔ عید الفطر
عید کے دن فطرہ دیتے یعنی عید کی نماز سے پہلے، اس کی نسبت سے عید الفطر ہے. وہاں بھی کھلانے کی ترغیب، یہاں بھی کھلانے کی ترغیب، یہاں بھی کھانے کی ترغیب، وہاں کھانے کی ترغیب. یہ عید کی جو سو اتنی خوبصورتی ہے سبحان اللہ. لٹانے ہلدی ملے کے جو سو جسم کو نکلے ہوئے آج پورے جو سو ناچ لیتے ہوئے ممبئی لیمبوا پوترا چاں، یہ نہیں ہے اپنے پاس، اڑانے کا نہیں ہے. کسی کا پیٹ بھرنا، تمہاری پیٹ بھرو، تمہارا پیٹ بھرا تو اللہ کی شکر گزاری کرو، دوسرے کا پیٹ بھرنے کا موقع مل رہا اس پہ بھی اللہ کی شکر گزاری کرو کہ اللہ تعالیٰ اس استطاعت میں رکھا کہ ہم کسی کو دے سکیں. اوپر والے ہاتھ والا اللہ تعالیٰ رکھا، یہ اللہ کی شکر گزاری ہے. عید الاضحیٰ اضحیہ اس سے ہے. اسی طرح علماء کرام نے کہا عقیقہ، عام طور پر حقیقہ بولتے ہیں، ہا سے نہیں ہو، عین سے عقیقہ. وہ عقیقے کو جو جانور کاٹا جاتا ہے اس جانور کو عقیقہ کہا جاتا ہے. ادھر اضحیہ جو عید کے موقع پہ کاٹا جاتا ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے. اب یہ اضحیہ کب سے، عید کی قربانی کس دن سے دینا ہے؟ وہ قربانی حدیث میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ قربانی جو عید کی نماز سے پہلے دے دی جائے وہ عید کے دن کی قربانی تسلیم ہی نہیں کی جائے گی. لیکن وہ قربانی جو عید کی نماز کے بعد دی جائے گی اسی کو قربانی تسلیم کی جائے گی. ایک صحابی عید کی نماز سے پہلے قربانی دے دیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تب تو وہ تیرے کھانے کے لیے ہے، یعنی عام روزانہ جو سو گوشت کاٹ کے آپ لے کے آتے اس حساب کا ہے. لیکن عید کے دن کی جو واجب قربانی ہے اس کو ادا کرنا ہے تو عید کی نماز پڑھنا شرط ہے. اس لیے کہ ایسا عام طور پر آج کل جو سو دوسروں کو کبھی دے دیا جا رہا ہے کہ بھئی آپ کاٹ دیجئے، تو آپ کاٹ دیجئے مطلب آپ نماز پہلے پڑھ لیجئے کٹنے سے پہلے، ادھر کٹ جائیں گا آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو مطلب یہ بات ہو گئی کہ آپ کی قربانی ہوئی نہیں. ان کی غلطی کی، ان کی غلطی کی. آپ کو اپنی قربانی کا احساس کر لینا ہے کہ عید کی نماز کے بعد قربانی ادا کی جائے گی. نیکسٹ، کب تک دی جائے گی قربانی؟ تمام ایام تشریق تک. 10 ذی الحجہ کو عید کی نماز کے بعد آغاز ہوگا اور 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز کے بعد تک دے سکتے. اب رات میں نہیں کاٹنا، سورج ڈوبے بعد نہیں کاٹنا، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے. دن اور رات کے کسی بھی اوقات میں آپ قربانی دے سکتے ہیں. ایام تشریق کی 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک. رات میں دیجئے، آدھی رات کو دیجئے، صبح میں دیجئے، فجر میں دیجئے، فجر کے بعد دیجئے، کبھی بھی دیجئے. لیکن عید کی نماز کے بعد جو شروع ہوا ایام تشریق کے پورا وقت قربانی کرنے کا. اور اللہ تعالیٰ کو یہ عمل 10 ذی الحجہ کو تو خاص محبوب ہے، 13 ذی الحجہ بھی اللہ تعالیٰ کو اس عمل کو قبول ہے اور جو سو محبوب ہے. اگلا مسئلہ، یہ جو قربانی ہم دی جا رہے ہیں اس کی وضاحت میرے اور آپ کے لیے ہونا ضروری ہے. زندگی کے تمام اعمال کے بارے میں جو قرآن مجید کی آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو پیدا کیا محض ہماری عبادت کے لیے. یہ بیٹھنا بھی عبادت ہے، یہاں یہ بولنا بھی عبادت ہے، یہاں یہ کسی کو پہنچا دینا بھی عبادت ہے کیمرے کے ذریعے، کسی کو پرچار کسی بھی طریقے کا عمل عبادت ہے. اس لیے کہ عبادت کی پہچان یہ ہے اطاعت. ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں تو ہر قسم کی اطاعت عبادت ہے. اللہ کی بھی ہر قسم کی اطاعت اس کی عبادت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہر قسم کی اطاعت اللہ کی عبادت ہے، نبی کی عبادت نہیں. اس لیے کہ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اللہ کی اطاعت اس کی عبادت ہے. تمام اطاعتیں عبادتیں شمار ہوتی. اب عبادت کی کئی قسمیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، اذکار ہے، سجود ہے، قیام ہے، تہجد ہے، کئی قسم کی عبادت ہیں. اس میں سے قربانی بھی ایک عبادت ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر نماز کا ذکر کیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ فوری اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر میں قربانی کا ذکر کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصلی، نماز قائم کرو، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے صلاح قائم کرو، اپنے رب کے لیے قربانی کرو جانور کی. تو نماز کے ساتھ قربانی کو جوڑ کر یہ درجہ بتایا گیا کہ معمولی عبادت نہیں ہے، یہ درجے والی عبادت ہے کہ نماز کے ساتھ قربانی کو جوڑا گیا ہے. فصلی لربک وانحر. اب یہاں پر عبادت بھی ہے، عید کے موقع پہ کرنا اطاعت بھی ہے، پلس یہ قربانی شکر گزاری بھی ہے. اس لیے کہ سورہ کوثر میں جہاں اللہ تعالیٰ نے شروع میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو الکوثر عطا کر دیا. علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے کہا الکوثر سے مراد یہاں صرف جنت کی وہ نہر نہیں ہے.
الکوثر سے مراد ان گنت نعمتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اس میں سے ایک نعمت الکوثر ہے جو جنت کے اندر سے نکلنے والا پانی ہے۔ اب اللہ عز و جل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں یہ ارشاد فرما رہے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو انگنت نعمتیں عطا کر دی ہیں، اس میں سے ایک الکوثر ہے، اور انگنت نعمتوں میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میں ہے، انگنت نعمتوں میں سے مقام محمود بھی ہے، انگنت نعمتوں میں سے اسوہ حسنہ بھی ہے، انگنت نعمتوں میں سے شفاعت کبریٰ بھی ہے۔ یہ انگنت نعمتیں ہم آپ کو جو عطا کی ہیں اور الکوثر عطا کیے ہیں، اس کے شکر گزاری کے بدلے میں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز قائم کرو، قربانی کرو۔ گویا نماز عبادت ہے، اطاعت ہے، شکر گزاری ہے، ویسے ہی قربانی بھی اطاعت ہے، عبادت ہے اور شکر گزاری بھی ہے۔ شکر گزاری کس بات کی؟ اللہ عز و جل کی شکر گزاری۔ وہ جو اطاعت کا معاملہ ہے، وہ جو عبادت آپ کر رہے ہیں، یہ اللہ عز و جل کی نعمتیں ملنے پر شکر گزاری کے بدلے میں قربانی ہو رہی، تو بہت عظیم جو عبادت ہے۔ لہذا اس عبادت میں جس کسی کے پاس استطاعت ہے یہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ انسان عمرے کو کوشش کرتا، حج کو کوشش کرتا، روزے کی کوشش کر رہا، نماز کی کوشش کر رہا، قربانی آتے ہیں، وہ بکرے میں عقیقے بھی نیت کر سکتے کیا؟ کٹا مارنا شروع ہو جاتا۔ یہ بکرے میں عید الاضحیٰ کی عقیقے کی نیت نہیں ہوتی، دونوں نیتیں الگ الگ ہیں، عقیقہ کرنا ہے الگ نہیں۔ ایک گائے میں 7 حصے لے لیے تو 4 بچوں کے وہ عقیقے کر دے رہے ہیں اور ایک یہ کر لے رہے ہیں، یہ سب نہیں ہو سکتے۔ گائے میں تو عقیقہ کا تصور بھی نہیں ہے، 9 مہینے پہلے سے معلوم ہو جاتا آپ کو اسکیننگ کے ذریعے عقیقہ ہونے والا ہے 9 مہینے پہلے بول کے، اس سے پہلے تیاری کر لینا۔ تو لہذا عید کی عبادت کو پوری خوشی کے ساتھ عمل میں لے کے آنا، یہ ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے، اسی لیے کہ عبادت ہے، اللہ عز و جل محبوب عمل ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اب عبادت کریں اس قربانی کے ذریعے۔ اب یہ قربانی اگر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہو گئی تو توحید الوہیت مٹ گیا۔ اسی لیے کہ قربانی توحید الوہیت کا بھی پیغام مجھ کو اور آپ کو دے رہی کہ نماز توحید یعنی ونس، ایکتائیت کو مان لینا تمام امور میں اللہ کی، توحید اس کو کہا جاتا ہے۔ الالوہیہ، ساری کی ساری عبادتیں صرف ایک اللہ کے لیے ہی ہوتی ہیں، توحید الوہیت ہے۔ نماز اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، ذکر اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، عمرہ اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، نذر اللہ کے لیے، منت اللہ کے لیے، ویسے قربانی اللہ کے لیے۔ اب یہاں پر علماء کرام نے ایک مسئلہ یہ بتایا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے منت کی تھی کہ فلاں جگہ پر جائیں گے، ذبح کریں گے جانور اللہ کے نام پر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے تو کہا جس مقام پر تم جا رہے ہو کیا اس مقام پر لوگ کسی معبود کی پوجا کرتے تھے؟ بولے نہیں، میں اس جگہ پہ جا کے کرنے کا ارادہ کیا۔ کہا اگر عبادت نہیں ہوتی، لوگوں کا جمگٹھا نہیں ہے، تب تو جاؤ اور تمہاری منت پوری کرو۔ لیکن آپ جہانگیر بینا کو جا رہے ہیں، آپ گلبرگہ کو جا رہے ہیں، آپ فلاں جگہ جا رہے ہیں، وہاں جا کے بھی آپ بسم اللہ اللہ اکبر بول کے کاٹ رہے ہیں، تب بھی حرام ہے وہ۔ اس اعتبار سے ارادہ یہ تھا کہ بچہ پیدا ہوا تو وہاں جا کے منت مانگے تھے بچہ ہونا بول کے، اب بچہ پیدا ہو گیا، وہاں جو شرک کا اڈا ہے اس اڈے پہ جا کے پھر آپ کر رہے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، حرام ہے۔ بونال چل رہا، شکیل بھائی سے پوچھئے کوئی بھی لوگ ہیں آپ کی بستی میں، بونال کے دن کا بھی بکرا کاٹنے کے واسطے تڑکلو اپنے کو لے جاتے ہیں نا، لے جاتے نہ لے جاتے؟ آپ کیا بول کے کاٹتے؟ پھر کھاتے؟ دوپہر میں نے دیا تو کھاتے نہیں کھاتے؟ نہیں بھائی آپ شکیل بچ کاٹے نا، کھائیں گے؟ اس لیے نہیں کھا سکتے کیونکہ وہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا، کچھ اور ارادے سے کیا گیا، اللہ کے نام سے کاٹے ہوں گے۔ ویسے ہی کسی قبر والے کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا، لیکن کاٹے اللہ کے نام سے تب بھی حلال نہیں ہوتا۔ شراب پئیں گے، ایک گٹ بسم اللہ بول کے پی لیں گے، پی سکتے؟ ایک آدھ پاکٹ واکٹ ہوتا نہیں ہوتا، اللہ کے نام سے کچھ بھی کر سکتے آپ۔ اللہ کا نام لے کے چوری کر رہے ہیں، لائٹ کا میٹر پھر رہا، بسم اللہ بول کے پٹی لگ رہی، چوری کی لائٹ میں نماز، چوری کی لائٹ میں وضو، چوری کی لائٹ میں تراویح، چوری کی لائٹ میں قربانی۔ اللہ کے نام سے کچھ بھی ہوتی، چوری ہوتا، شراب پیتے، قربانی ہوتا۔ تو بسم اللہ اللہ اکبر نیت جس رب کے لیے ہے
عمل بھی اسی رب کے لیے ہونا، عمل کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا، نہ نیت کسی اور کے لیے ہو سکتی. اسی لیے ایمان کا ڈسکرپشن، ایمان کی تعریف میں علماء نے دو بات کہا، قول، نیت، عمل، تینوں چیزیں شامل ہونا ایک ہی تارے میں. میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، دل میں ہے منت پوری ہونا جہانگیر پینا کی، شرک ہے. جو عہد ہے، اقرار ہے، عمل، تینوں چیزیں یکساں ہونا، خالص اللہ کے لیے اخلاص. قول میں بھی ہم وہی سے بسم اللہ اللہ اکبر، عمل میں بھی ہم وہی ہیں، تب جا کے وہ عبادت قبول ہوگی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مبنی ہوگی. اگلا مسئلہ اضحیہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے کنفرمڈ سنت ہے جس میں کسی بھی علماء کرام کو اختلاف نہیں ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دی گئی شریعت، اس میں کئی اعمال ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کے لیے کہیں گے. ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، اسحاق علیہ السلام، دوسرے اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام بڑے بیٹے، اسحاق علیہ السلام چھوٹے بیٹے. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کا سلسلہ ادھر آگے بڑھا، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام. یہ پوری بنی اسرائیل کے جو سلسلہ چلا یہ اسحاق علیہ السلام سے چلا. اسماعیل علیہ السلام جو بڑے بیٹے ہیں، ادھر کے سلسلے میں کوئی بھی نبی نہیں آئے. کون آئے؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر اسحاق علیہ السلام کے سلسلے میں جو نبی چلے، ایک نبی جو پیغام دے کے گئے، دوسرے نبی اس کی تصدیق کرے. کچھ شریعت کا ایسا باقی رہا، کچھ یہ باقی رہا. موسیٰ علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام پہ تورات بھی نازل ہوئی، انجیل بھی نازل ہوئی. یہ بتانے کے لیے اولڈ ٹیسٹیمنٹ نیو ٹیسٹیمنٹ کیا تھا. تو ایک دوسرے کے نبیوں کی شریعتیں فالو کرتے گئے ترمیم کے ساتھ اللہ کے حکم سے. لیکن ادھر اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نہیں آیا. کون آئے؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ادھر اسماعیل علیہ السلام کی جو سنت تھی وہ اسی کی اتباع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر لگا دی گئی. وہ ہے قربانی کا عمل. ختنہ 80 سال کی عمر میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کلہاڑی سے اپنے ہاتھ سے کرے تھے، وہی اس امت کے لیے رسو قرار دے دیا گیا. قربانی یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. صفا مروہ کی چکر لگانا ابراہیم علیہ السلام کی 200 بیوی کی 200 سنت ہے، حاجر علیہ السلام کی. اس طرح کئی معاملات ہیں اس امت میں جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے طرز پر رکھے گئے. جیسے مہر دے رہے ہم، یہ مہر کا سسٹم ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا. ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کرنے والوں کو مہر دے کے شادی کرتے تھے، آج بھی وہ سسٹم چل رہا. تو کئی معاملات ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فالو رکھا. تبدیلی کے ساتھ، ترمیم کے ساتھ کیا ہے وہ ہم قرآن و سنت میں پڑھ سکتے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کرتے تو یہ دعا پڑھتے تھے 3 مرتبہ. ایک مرتبہ اصبحنا علی فطرۃ الاسلام، ہم نے صبح کی فطرت اسلام پر، یعنی جس فطرت پر پیدا ہوئے. وعلی کلمۃ الاخلاص لا الہ الا اللہ، اس کلمے کی گواہی کے ساتھ ہم نے صبح کا آغاز کیا. وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، میں نے اپنی صبح کی ملت ابراہیم پر، وہ ابراہیم جو مشرکین میں سے نہ تھے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا اصل، آپ کے منہج کا اصل تھا توحید، شرک سے نفرت، توحید سے محبت، اور اسی طرز پر آپ اپنی روزانہ صبح کرنے کا اقرار کرتے تھے. وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، امت کے لیے رکھی گئی. ادھر نہیں ہے. دیکھیے اب یہ بات بنی اسرائیل میں نہیں ہے. عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں اللہ، رکھتے نہیں رکھتے ہیں، حدیث میں دلیل ہے. لیکن آپ سنیں یہود و نصارہ یہ بقرعید کو کاٹ رہے ہیں، کوئی بھی نہیں مناتا، کیونکہ اسحاق علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوا تھا معاملہ ہے، اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا. ادھر جو سو اس سنت کو اللہ عز و جل جاری رکھ دیا قیامت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے. ابراہیم علیہ السلام عراق، فلسطین، دیگر ملک کے دنیا کے علاقوں کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے تھے. پہلی بیوی سارہ علیہ السلام بڑی طویل عمر ہوئی تھی، آپ کو اولاد نہیں ہوئی تھی. مصر دعوت کے کام کے لیے گئے تھے. وہاں کا جو وقت کا بادشاہ تھا فیرون، فیرو 1 فیرو 2 لقب ہوتے تھے. مصر کے جتنے بادشاہ ہوتے ان کا سب کا لقب فیرون تھا اس زمانے میں. تو فیرون 1، فیرون 2، فیرون 2، 3 کہا جاتا تھا. سارہ علیہ السلام کے ساتھ پہنچے، آپ کی خوبصورتی سے مائل ہوا، غلط نیت سے سارہ علیہ السلام کو دربار میں بلایا، بلا کر جو سو
گندی حرکت کرنے کی کوشش کیا. سارہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی, وہ طبیعت بے حال ہو گئی, زمین پہ گر کے ہاتھ پیر مارنے لگا. سارہ علیہ السلام نے دعا کی اللہ اگر اس کو موت آ گئی تو لوگ کہیں گے میں نے قتل کر دیا. ٹھیک ہو گیا. پھر دوبارہ قدم بڑھاتا ہے غلط حرکت کے لیے سارہ علیہ السلام کی طرف, پھر اللہ سے دعا کرتی ہیں, پھر ہاتھ پیر مارنے لگتا, طبیعت بگڑ جاتی. پھر جب سارہ علیہ السلام نے دعا کی تو ہوش میں آتا اور توبہ کرتا اپنی غلطی سے, اپنے برے ارادے سے. اور ابراہیم علیہ السلام سارہ علیہ السلام کو تحفہ دینے کے لیے زمانے میں عورتوں کو یا بچوں کو غلام کے طور پہ, کنیز کے طور پہ تحفے میں لوگوں کو دے دیتے تھے. تو اپنی غلطی کا پشیماں کرنے کے لیے ہاجرہ نام سے کنیز ان کے پاس تھی علیہ السلام, ان کو یہ دونوں کو تحفے میں دے دیا کہ ان کو اپنے لیے آپ لے کے چلے جائیے, تحفہ ہے ہماری طرف سے. کنیز کے طور پہ دونوں لے لیے اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیے. وقت بیتتا گیا, سارہ علیہ السلام کو اولاد نہ ہوئی, آپ ہی نے مشورہ دیا کیوں نہ ہاجرہ سے نکاح کر لیں. ہاجرہ علیہ السلام سے اللہ عز و جل کے حکم منشے کے مطابق نکاح ہوا. دن بیتتے گئے اور اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. وہی اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہو گئے تو اللہ عز و جل کی طرف سے حکم و آغاز, وادی غیر ذی زرع, ایسی وادی جہاں پانی نظر آتا, نہ جانور, نہ گھاس, نہ پوت, کچھ نہیں, ایسی جگہ پر آپ یہ ہاجرہ اور اسماعیل دونوں کو لے جا کے چھوڑ دینا اور پلٹ کے آ جائیے. دونوں کو وادی غیر ذی زرع کے پاس لے گئے اور وہاں پر لے جا کے چھوڑ گئے جہاں کعبۃ اللہ کا علاقہ تھا, اور وہیں پر دونوں کو چھوڑ دیے اور اللہ کے حکم مطابق پلٹ رہے ہیں. اب تصور کر کے دیکھیے, کچھ نہیں, معمولی 10-20 کلومیٹر پہ گاؤں میں جا کے چھوڑ کے آنے کے واسطے اپن سوچتے, لیکن وہاں چھوڑنا ہے. جب چھوڑ کے پلٹنے لگے, حاجر علیہ السلام نے اتنا پوچھا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہے, کوئی کام اگر کرتے ہیں تو سوچ سمجھ کر اور اطاعت الہی میں کرتے ہیں. اتنی انڈرسٹینڈنگ تھی, یہ عجیب عمل اللہ کے اطاعت میں ہی ہو سکتا ہوگا, کیونکہ ایک ایسا عجیب معاملہ دکھ رہا ہم کو, کبھی عام طور پہ زندگی میں سنے نہیں آتی. کیا آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ کے حکم پر یہ کام کر رہے ہیں؟ کہا ہاں اللہ کے حکم پر. تب تو کہا آپ چلے جائیے. جب آپ چلے گئے, اسی موقع پر سیرت کی کتابوں میں کئی مہینوں کے بعد آپ کا پلٹ کر آنا ملتا ہے حاجر علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کے لیے. وہ جو پلٹ کر آئے 4 مرتبہ سیرت کی کتابوں میں نوٹ کیا گیا, وقتاً فوقتاً آتے تھے ملاقات کے لیے. وہ چوتھی ٹرپ میں جو واقعہ پیش آیا وہ یہ قربانی کا واقعہ ہے. پہلے 3 ٹرپ میں الگ واقعہ ہوئے. جب چوتھی ٹرپ میں آپ بیوی بچے سے ملنے کے لیے آئے حاجر علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے, تب تک وہاں پانی زمزم کا کنواں بھی پھوٹ نکلا تھا, لوگ آنے جانے والے وہاں رک رہے تھے, دھیرے دھیرے بستی بننا شروع ہو گئی تھی. اب جس وقت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 7 سے 11 یا 12 سال کے درمیان کا عمر تھا, 7 سے 11 سال کے حصے کا, آپ آئے وہاں کچھ دن قیام کیے. جب قیام کیے تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں. ایک بعض علماء نے کہا 3 دن مسلسل خواب آتا رہا. تو نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ خواب نہیں ہوتا, وہ وحی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا, اشارہ ملا, تو آپ نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا. صبح کو دونوں کی میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ صافات سورہ نمبر 37 کی آیت نمبر 100 سے 110 میں کیے. دونوں گفتگو کر رہے ہیں. 7 سے 11 سال کا بچہ, باپ بھی ہے, وقت کے رسول بھی ہیں, اللہ کا حکم بھی آ رہا, رسول کا حکم بھی آ رہا. اللہ کی اطاعت کیسے ہو, رسول کی اطاعت کیسے ہو, باپ کی اطاعت کیسے ہو, اور بچے کی تعلیم و تربیت کیسے ہو, پورا نمونہ آپ کو اس واقعے میں ملے گا. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى. بیٹا مانگے, بیٹا دیا گیا. باپ نے پوچھا, بیٹے اللہ عز و جل کی طرف سے وحی آئی, خواب آیا کہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى, تیرا کیا خیال ہے ذرا بتا. کیا عمر ہے بچے کی؟ 7 سے 11 سال, بھاگ دوڑ کی عمر. فانظر ماذا ترى, ذرا بتاؤ تو صحیح تمہارا کیا ارادہ ہے. اب وہ جو ارادے کو بیان کر رہا ہے بچہ, تصور کر کے دیکھیے آپ, اس ارادے کے بیان میں اندازہ ہو رہا کہ ایک والد اور والدہ کو کتنی محنت اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کرنی ہے. 18 مہینے سے اسکول آمد ہے, کالج آمد ہے, بچے گھر میں ہیں. اسکولوں پہ تو بڑی بڑی امید تھی, ہزاروں دے کے بھی بڑی امید تھی, 100 دے کے بھی امید تھی, لاکھوں دے کے بھی امید تھی. 18 مہینے میں کیا سکھا لیا ذرا بتائیے, کیا سکھا لیا 18 مہینے میں؟
کیا سکھا لیے؟ وائس فون آ رہا, کوئی بھی ذرا گھر کو آ کے پڑھانے والے عمل صاحب ہے تو دیکھ کے بولیے نا, آپ کو نہیں آتا؟ if that this that so and so what our میں سے رہ گیا خالی. اسکول آج ہم چل رہے ہیں تو بڑا بڑا چل رہا تھا نہیں, ایسا نہیں ویسا, ویسا نہیں ایسا, یہ اسکول نہیں وہ اسکول, وہ اسکول نہیں یہ اسکول. 18 میں کیا پڑھا لیا ماں؟ بہو کو مکھڑا دیکھ دیکھ کے کانا, آنکھاں, زبان, ناک, بالا, دیدے, گردے سب دیکھ کے لائے. کیا پڑھائی بہو؟ کیا پڑھا لے سکی؟ یا دوسرے گھر میں بیٹی کو جو نکاح کر کے دیے, بیٹی کیا پڑھا لے سکی؟ نواسوں کو کیا پڑھا لی, پوتروں کو کیا پڑھا لی؟ اور آپ کیا پڑھا لیے؟ دادی کیا پڑھا لیے, دادا کیا پڑھا لیے, نانی کیا پڑھا لیے, نانا کیا پڑھا لیے؟ کوئی لیول ہی نہیں ہے اپنا. اگر 18 مہینے اپن کتنے جاہل اندازہ نہیں ہوا تو افسوس کی بات ہے. اسکولوں کے بہانے میں بھیجے گئے دنیا میں, کالجوں کی ذمہ داری میں دے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, اس کے والدین اسے یہودی, نصارہ, مشرک, ستارہ پرست بنا دیتے. باپ بناتا, ماں بناتی, ٹیچر نے بناتی, تمہیں ذمہ دار. 18 مہینے سے اسکول نہیں ہے تو کیا جاہل رکھتے ہیں؟ کیا سیکھا ہے؟ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا سیکھا ہے, بسم اللہ. 18 مہینے سے بچہ گھر میں 6-7 سال کا بادو کھڑا کے 2 رکعت نماز پڑھا ہے؟ نہیں. تم سو رہے ہیں, انہیں بھی سوتے پڑے ہوا ہے. تم اٹھ رہے ہیں, فون دے رہے ہیں, تم پکا رہے ہیں, تم تمہارے فون میں, انہیں چھوٹے بھیم میں. کرتے رہو. اپنی ذمہ داری ہے. 7 سے 11 سال کا بچہ, نہ باپ ساتھ ہے, بستی ساتھ نہیں ہے, ماحول ساتھ نہیں ہے. ہاجرہ کی تعلیم ہے علیہ السلام, ماں کی تعلیم ہے. فانظر ماذا ترى, ذرا بتاؤ کیا خیال ہے؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. کیا پوچھ رہے ہیں ابا جان؟ ارے اللہ کا حکم ہے آپ کو, وہی آ گئی. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. کر گزری اللہ کی اطاعت, میں اللہ کی راہ میں کٹنے تیار ہوں, آپ کاٹنے تیار ہو جاؤ. یہ مذاق کی بات ہے. اولاد کی تربیت کا پیغام ہے یہ. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ فون دیو بولے تو آپ کا بچہ نہیں دے رہا, فون رکھو بولے تو نہیں رکھ رہا, یا گلا کاٹنے کٹانے تیار ہے. کون سے اسکول میں پڑھے بھائی انہوں؟ کون سے مدرسے میں پڑھے؟ کون سی یونیورسٹی میں پڑھے؟ کس کی تعلیم ہے؟ بستی نے تھی وہاں پوری. وادی غیر ذی زرع قرآن میں کہا گیا کچھ نہیں ہے, پانی کا کنواں ہے, ماں ہے, باپ کی ملاقات ہے, اس میں یہ حال ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, کٹنے تیار ہے. اس لیول کی ایجوکیشن پہ لے کے چلے گئے تھے اسماعیل علیہ السلام کو. 7 سے 11 سال میں منہج فہم, اللہ سے رشتہ اتنا جوڑ دیے تھے کہ اللہ کے حکم پہ کٹانے تیار ہو گیا تھا بچہ گلا اپنا. ہے اپنے پاس ہے. آج اپنے 7 سال کے بچے, 8 سال کے بچے کیا لیول پہ ہیں بولیے. 2 حدیث کا کورس, 4 حدیث کا کورس, 5 حدیث کا کورس, 1 کتاب کا کورس. دین مطلب بڑے ہوئے تو مدرسہ دور جا کے پڑھنا, یہ تصور آ گیا. امام نووی کا نام سنے, 40 نوویہ, 40 حدیث, بڑے بڑے علماء خالی وہ 40 حدیث کی شرح کرتے. اس لیے کہ کتب 6 کو چھاٹ کے جو لب لباب لے کر آئے وہ 40 اہم حدیث کا, بڑی بڑی کتابیں. حدیث دوستو, امام نووی کا انتقال 28 سال میں ہو گیا تھا. 28 ایئرز میں انتقال بھی ہو گیا تھا ان کا. سبحان اللہ. دنیا کو کیا دے کے گئے؟ 40 نوویہ, ہزاروں حدیث, وہ شرح, وہ منہج. امام بخاری کی عمر کیا تھی؟ کب نکلتے تھے؟ کیا کرنے نکلتے تھے؟ ایک حدیث لینے جا رہی کہ جس کی وجہ سے ممبر مساجد پہ جس سے حدیث بیان کی جاتی, ایک حدیث, مہینوں کا سفر. عمر کیا ہے؟ نوجوان. یہ قرآن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آرڈر دیے. قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہو گیا, الگ الگ جگہ ہیں. کمپائل ایک جگہ کرو, ایک جگہ جمع کے لاؤ, لوگ اختلاف کریں گے کہیں.
کوئی صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مدینہ میں تھے؟ کوئی کوفہ چلے گئے، کوئی مکہ چلے گئے، کوئی بصرہ چلے گئے، کوئی ادھر سیریا چلے گئے. ان کے پاس ہی تھی وہ پتے پہ لکھے ہوا، وہ چمڑے پہ لکھے ہوا، وہ پتھر پہ لکھے ہوا. ایسے کڑے 8 شرائط بنائے ابو بکر صدیق، اور ذمہ داری کس کو دیے؟ زید رضی اللہ عنہ کو. زید بن ثابت کو دی کہ ذمہ داری تمہاری ذمہ داری ہے، یہ 8 کنڈیشن پورے کر کے پورے قرآن کو جمع کر کے لاؤ. کہاں سے لائیں گے، کیسا لائیں گے؟ حضرت زید کہتے ابھی اور مومنین، یہ جو سامنے پہاڑ دکھ رہا، آپ زید بن ثابت کو یہ کہیے کہ پہاڑ اٹھا کے یہاں سے رکھ دو، میرے لیے کام آسان ہے، مگر یہ کام میں نہیں لے سکتا. بار بار کہتے رہتا کہ زید کہتے رضی اللہ عنہ، اللہ نے اس کام کے لیے میرے سینے کو کھول دیا. پوری قرآن کمپائل جو کر کے لے کے آئے 8 کنڈیشن پہ. زید بن ثابت ہے، ایج 16 سال کی تھی، یہ کام کرے وقت 16 سے 20 سال، ادھر 7 سے 11 سال، ادھر 28 سال. عزیز دوستو، یہ ہوتی نوجوانی کی عمر. بولتے نوجوانی کی عمر میں جو عبادت کرتے قبول ہوتی. عبادت کے لیے علم ضروری ہے. ہمارے بچوں کو اتنے نیچے لیول پہ لکھ جا کے ہم رکھ رہے ہیں. آج کم سے کم 10th پڑھنے دو، پڑھو سب پڑھو. لیکن یہ کانسیپٹ آج جو ہمارے پاس قوم میں آ گیا، دین الگ دنیا الگ. دین بولے تو مسجد میں پینچے موڑ لینا، دنیا بولے تو مسجد کے باہر پینچے چھوڑ لینا. اور اسکول کی تعلیم، کالج کی تعلیم، یونیورسٹی کی تعلیم میں کانسیپٹ ہی پورا کچرا ہے ہمارا. جھاڑ کون بنائے؟ جھاڑ کون بنائے؟ کس کے حکم سے آ جھاڑ؟ کوئی دوسرا بنا؟ پکا پکا. باٹنی سبجیکٹ میں کیا پڑھاتے ذرا بولیے؟ پتوں کے بارے میں، جھاڑوں کے بارے میں، جڑوں کے بارے میں، پھولوں کے بارے میں. پھول کیسے کھلتا، عمر کتنی ہوتی، پانی کیسے ملتا، زمین کیسا چوستی. باٹنی سبجیکٹ میں پڑھایا جاتا. جھاڑ بنانے والے کون ہیں؟ بچہ انٹرمیڈیٹ میں کالج پڑھنے جا رہا، باٹنی سبجیکٹ پہ لکھا ہوا ہے سی روی شنکر کتاب لکھی، آپ بول رہے ہیں دنیا کی پڑھائی ہے. جھاڑ تو اللہ تعالیٰ بنائے نا. جھاڑ کی تخلیق اللہ تعالیٰ، جھاڑ کو سمجھنے کی سائنس روی شنکر. یہ ہے ہمارے لیول. یہ فرق ہے ہمارے مزاج میں، ہماری سوچ میں. باٹنی پڑھاؤ، زولوجی پڑھاؤ، اوشنولوجی پڑھاؤ، ایسٹرونومی پڑھاؤ، زولوجی پڑھاؤ، فزکس پڑھاؤ، کیمسٹری پڑھاؤ، میڈیکل سائنس کچھ بھی پڑھاؤ، ہر علم اللہ کی ذات کو پہچاننے کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کی صفات کو پہچاننے کے لیے ہونا چاہیے. سارا علم اللہ کی تخلیق ہے. اب اس علم کے ذریعے دنیا میں فائدہ اٹھاؤ، اور اس علم کے ذریعے اپنے رب کی ذات کو پہچانو. آپ پڑھے ہوں گے آئنسٹین گریویٹیشنل فورس انوینٹ کرے، E=mc². جھاڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، سیب سر بول کے سر پہ پڑا، پڑھتے انہوں بولے یہ اوپر سے نیچے کیوں کرا؟ حکم الہی سے گرا. E=mc² کی وجہ سے گرا. اس کا بھیجا اٹھا کے رکھے آج تک بھی. آئنسٹین کا بھیجا آج بھی اٹھا کے رکھے لوگ. اس کے بھیجے پہ ریسرچ ہوتی آخر کیا تھا اس میں. تخلیق ہے رب کی. اللہ جس کو چاہتا دے دیتا. فائدہ اٹھاؤ دنیا میں، لیکن رب کی ذات کا انکار نہیں کرنا. یہ تخلیق اللہ کی ہے. فائدہ اٹھاؤ. کیا فائدہ اٹھائے؟ انسان پلین بنایا، حج کو پہلے 15 دن میں جاتے تھے، اب 6 گھنٹے میں چلے جا رہے ہیں. فائدہ اٹھاؤ. اللہ کی تخلیق انسانوں کے فائدے کے لیے ہے. بخار آیا، اللہ کی تخلیق میں سے دوا کھاؤ. فائدہ اٹھاؤ. اللہ تعالیٰ زمین میں لوہے کا چورا رکھ دیا، لوہے کو گلا رہا، انسان بنا رہا، راڈ بنا رہا، چھت بنا رہا، گھر بنا رہا، جو بنا رہا. فائدہ اٹھاؤ. اللہ تعالیٰ انسان کے فائدے کر رہا. مگر دنیا کی تعلیم ہے، یہ عیسائیوں کو چاہتی، یہودیوں کو چاہتی، ہندوؤں کو نہیں چاہتی، اپنے کو نہیں آ سکتی. یہ غلط تصور ہے. اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق میں سے جسے چاہتا علم عطا کر دیتا. اس علم سے، اس کی ذات سے دور نہیں ہونا. جیسے صحیح منہج پہ اگر دین کی علم نہیں ملا، آپ کتنا بھی پڑھ لو، آپ کا پڑھنا پاگل پن ہے. اب کئی ڈاکٹرز ہیں اپنے قوم کے، اپنے لوگوں میں مشہور ڈاکٹرز رہیں گے، فلاں فلاں اسپیشلسٹ بھی رہتے، کڈنی اسپیشلسٹ ہے، ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، دیگر ہے. پیشنٹ جا رہا، یہ ٹیسٹ کراؤ، وہ ٹیسٹ کراؤ، نارمل، یہ ٹیسٹ نارمل، وہ ٹیسٹ نارمل، وہ ٹیسٹ نارمل، سب نارمل ہے مائنڈ کو. پھر مل صاحب یہ طبیعت ایسی لال ہو جا رہے نو، ایسے چیخ چیخ مار رہے ہیں. نہیں نارمل ہے، رپورٹاں ٹھیک ہو جاتا.
نیمل صاحب وہ جن کا اثر بھی ہو سکتا ہوگا، تو ایسے ڈاکٹر ہے جو آپ کے منہ پہ ہنس دیں گے. کیا لگائے وہ؟ کہاں سے آئے ماں؟ کون سے زمانے میں؟ یہ اسمارٹ فون کا زمانہ ہے، کیا جنات ونات لگائے؟ ان کا علم ان کو رب کی تخلیق سے انکار کرنے پہ مجبور کر دیا. علم اپنی جو آپ حاصل کر رہے ہیں اللہ کی تخلیق ہے، اس علم کے ذریعے اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کی تخلیق کو پہچانو، ایمان کو تازہ بھی کرو اور فائدہ بھی اٹھاؤ. قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. ابا کر گزریے، میں صبر کرنے والے میں ہوں گا. سوچ، تصور کر کے دیکھیے، آپ ایک 11 سال کا بچہ بول رہا آپ کاٹ دو، مذاق نہیں ہے کوئی بات. مولی گاجر کھیرا کیک کاٹنے والی بات نہیں ہے. گلا فلما اسلم وتلہ للجبین، اب باپ بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا بھی. ونادیناہ ان یا ابراہیم، اللہ کہتا ہے ونادیناہ، ہم ندا لگا دیے. ونادیناہ ان یا ابراہیم، کیا کر رہے ابراہیم؟ ہم صرف خواب کی جھلک دیے تھے، آپ اطاعت میں اتنے بڑھ گئے کہ خواب کو سچا کرنے نکل گئے. قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ارے محسنین میں ہو گئے، ایسا ہی درجہ ہم تم کو دیں گے. تمہاری یہ سنت قیامت تک آنے والوں کے لوگوں کے لیے دے دی گئی. انا کذالک نجزی المحسنین. وتلہ للجبین، ادھر بچے کو لٹائے. ہر فرشتے کی ڈیوٹی ہے. اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، ملک الموت، کرامن کاتبین، ہر فرشتہ کے ڈیوٹی پہ ہیں. فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام، ان کی ڈیوٹیوں میں عظیم ڈیوٹی اللہ کا پیغام انبیاء تک پہنچانا. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ، جو ڈیوٹی ہے وہی پہنچانے کی، وہی پہنچانے والا فرشتہ اللہ کا پیغام جنت کا دمبا لے کر پہنچ رہا ان کے پاس. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. جیسے تکبیر کی آواز سنے، ابراہیم علیہ السلام کی نظر پڑی جبریل علیہ السلام پہ. جیسے دمبا دیکھا، کہا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کوئی معبود برحق نہیں جس کے فیصلے سے دمبا آیا ہے. اقرار کر لیا میں اس کی توحید کو، جس کے حکم سے اس بچے کی جان بچا لی گئی. اس کی رحمت، وہ دمبا، وہ پیغام اللہ کا، یہ وہی والا فرشتہ لے کر آ گیا. جیسے دونوں کی گفتگو اسماعیل علیہ السلام سنے، کہا وللہ الحمد، تیرے لیے حمد، تیرے لیے تعریف، تیرے لیے شکر گزاری ہے. میری جان بھی لیتے تو تیرے لیے، میری جان چھوٹ گئی تو تیرے حکم سے. وللہ الحمد. یہ سب باتیں 7 سے 11 سال میں چل رہی ہیں. کس لیول پہ اپن نے دیکھیے، کس لیول پہ. وہ لیول پہ صحابہ اپنے بچوں کو لا لیے تھے. اب وہی سلسلے سے آنے والے صرف ایک ہی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کس لیول پہ اللہ کے نبی وسلم تھے ہوں گے، آپ تصور کر کے دیکھیے. بچپن ہی سے آپ انٹیلیجنٹ تھے، دیکھ کے پڑھ نہیں سکتے تھے، بولے تو لکھ نہیں سکتے تھے، لیکن قرآن کے سب سے پہلے حافظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. احادیث کے حافظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کس کے پاس سب سے زیادہ علم والی کون ہے شخصیت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ کے بارے میں سنیں، وہ کہتی تھی جب اللہ کے نبی وسلم سے نکاح ہوا وقت کیا عمر تھی؟ 6 سال، 9 سال میں بدائی. نکاح ہو رہا حضرت عائشہ کا اللہ کے نبی وسلم کے ساتھ 10 ہجری میں، 10 ہجری میں نکاح ہو رہا. اور حضرت عائشہ کے بارے میں سیرت میں لکھا گیا، میں پنگھوڑے میں کھیل رہی تھی، جھولے میں کھیل رہے تھے. لوگوں میں بات گردش ہوئی کہ فلاں سورت کی وہی یاد نازل ہوئی. لوگ ایک دوسرے کو وہی سنا رہے تھے. میں پنگھوڑے میں کھیلتے کھیلتے وہ آیت یاد کر لی. بتایا 4 سال کی عمر میں قرآن یاد کرنا شروع کر دیے تھے لوگ.
4 years, 5 years, 3 years. नौजवान सहाबा को आप देखिए, कम उम्र में बड़े बड़े जो उनके कारनामे थे. अपने पास बड़ी बड़ी उम्र में कारनामे नहीं है, अभी फिलहाल रजाइयों में छे. तो उस लेवल पे सोचना है दी दोस्तों. उदहिया ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में ये सुन्नत है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की. गोया अब शरीयत बन गई अल्लाह के नबी सल्लम की. अब हम इस नीयत से अमल करेंगे कि हम अल्लाह के नबी सल्लम की शरीयत पे अमल कर रहे हैं. यकीनन मिल्लत इब्राहिम का तरीका है, लेकिन शरीयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है. दूसरी बात, जो कुर्बानी की जाएगी इस मसले में उलमा इकराम ने कहा जो कुर्बानी जायज़ है वो ऊंट की, ऊंट ऊंटनी, गाय बैल, अब गाय तो इंडिया में नहीं है. दूसरा बकरा बकरी, मेंढा मेंढी. बकरा बोलते हैं हम हर चीज को. बकरों में 2 खसलत है. एक खसलत बकरा है, गोट बोलते हैं अंग्रेजी में, जो सीधे बाल वाले बस्तियों में फिरते थे कि बकरियां, वो एक खसलत है. दूसरी खसलत मेंढा मेंढी है, जो घुंघरू बाल वाले रहते. ये जो तेलंगाना का पोटला हम बोलते हैं हमारे पास जो आता, और महाराष्ट्र का आता, राजस्थान का आता दुम वाला घुंघरू बाल, ये सब मेंढा मेंढी की खसलत में, शीप खसलत में, शीप कैटेगरी में. दूसरा जो है सीधे बाल वाले, ये लोग गोट खसलत में है, बकरा बकरी खसलत में. अब यहां पर उलमा कराम ने कहा इस्तेंबाद और मसला कैसा कभी उलमा कराम निकालते. देखिए ऊंट की बेहतर है या बकरे की बेहतर है या गाय की बेहतर है, अफजल कुर्बानी इस्तात है तो वाले के पास. तो उलमा कराम ने कहा तो फिर सबसे पहले ऊंट की कुर्बानी अफजल है. वो नहीं है तो गाय बैल की कुर्बानी अफजल है. वो नहीं है तो बकरा बकरी की कुर्बानी अफजल है. कहां से लाए दलील? हदीस. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा, वो आदमी जो जुमे के दिन मुअज्जिन इमाम मेंबर पे आने से पहले मस्जिद में दाखिला हो जाता है, उसे जो सबसे पहले आएगा किसका सवाब मिलेगा? क्या सदका करने का? ऊंट. इस हदीस से लेके आए अफजल कुर्बानी इसकी है. फिर कहा जो उसके बाद आए किसका अजर सवाब मिलेगा? उसके बाद मुर्गी, उसके बाद अंडा. तो अफजल कुर्बानी उलमा करम इस हदीस से इस्तेंबात करके लेके आए, एक्सट्रैक्ट खींच के लाना. बोले ऊंट की कुर्बानी अपने करनी है, गाय बैल की कुर्बानी महंगा हो जाता, बकरे की कुर्बानी, हर चीज पे अजर सवाब है. बताया गया अफजल क्या अमल है. एक ऊंट में 7 लोग नियत कर सकते, एक गाय बैल में 7 लोग नियत कर सकते, एक बकरे में एक आदमी की नियत होती. चौथा मसला, एक बकरे में एक आदमी जो नियत कर रहा उन्हें अपने घर वालों को भी शामिल कर ले सकता. अगर आप 10 रुपए किसी मांगने वाले को दे रहे हैं या 100 रुपए मस्जिद की तामीर के लिए डाल रहे हैं, आप उस वक्त अगर ये नियत करें अल्लाह ये मेरे घर वालों की तरफ से, अजर सवाब है. वैसे ही कुर्बानी आप दे रहे हैं, माल आप खर्च कर रहे हैं, एक तन्हा आदमी शामिल हो रहा, इजाजत है कि इसके अंदर घर वालों को भी शामिल कर लिया जाए. नियत तो एक जानवर एक बकरे में एक ही होती, 7 आदमी नामा नहीं लिखा सकते एक बकरे में. बैल गाय में 7 आदमी नामा लिखा सकते, कैमिल में 7 आदमी नामा लिखा सकते, बकरे में एक आदमी से नाम लिखा था. नियत में घर वालों को शामिल कर, अजर सवाब अल्लाह सबको दे दे. ये दीन की आसानी है. नहीं एक आदमी एक करना चाह रहा, आपके इख्तियार की बात है, लेकिन दीन की जो आसानी है वसअत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बकरे में पूरे उम्मत की तरफ से कुर्बानी अता कर दी. जिंदा मुर्दा सब, जो नहीं भी दे सका आज तक जिंदगी में कुर्बानी, उसकी तरफ से कुर्बानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से हो गई. आज भी, आज अगर कोई कुर्बानी नहीं दिया इतने सालों में, और इस साल भी अगर नहीं दे सक रहा, तुम्हारी कुर्बानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे के दुनिया से पूरी उम्मत आ गई. मतलब जिंदा मुर्दा क़यामत तक करने वाले सब आ गए. जमीन पे थी सो उम्मत नहीं, मेरी पूरी उम्मत जो आते रहेगी, जो तेरे इल्म में, सबके नाम से कुर्बानी हो गई. ये अजीम खूबसूरती है इस दीन इस्लाम की. नेक्स्ट, उद्हिया, ये जो अमल है कुर्बानी का,
جس کے بعد استطاعت ہے خوشی سے آگے بڑھنا چاہیے. نفرت کرنا, کھندراہٹ کرنا, کراہیت کرنا, تھے ڈبل پورے پہ, اب اگر چلے گئے ٹولی چوکی, چھی 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 یہ ہو رہا, اگر تو کس سے کراہیت ہو رہی ہے دیکھنا, اس عمل سے کراہیت ہو رہی یا کسی وجہ سے آپ بول رہے ہیں کہ بھئی یہاں ذرا نکو, اپارٹمنٹ میں پرمیشن نہیں ہے, وہاں کر لو, الگ بات ہے. اس لیے کہ علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے کہا ہے, تمام احادیث کو حوالے رکھتے ہوئے رسائل فقیہ میں شیخ بن عثیمین پیج 46 میں کہا, اسلام کے حصے میں ہے اضحیہ, قربانی دینا. لہذا جو آدمی کسی شہر میں استطاعت رکھتے ہوئے قربانی نہ دے, حاکم کو چاہیے کہ اس کے خلاف اعلان جنگ کر دے, کیونکہ اسلام کے ایک ایسے واجب عمل سے نفرت کر رہا انہیں, لوگوں کو دور کر رہا, تو پھر کہا یہ لڑنا اس کے اوپر واجب ہو جاتا حاکم کے لیے, اپن میں اور آپ نہیں کر سکتے کا. نفرت کسی بھی بات سے دین کی, قرآن مجید میں سورہ کوثر میں اللہ نے کہا ان شانیک هو الابتر. شانیک شنعنو کے معنی ہے دشمن کے. کس کے؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے. بذات ابو لہب, ابو جہل, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے. اب علماء کرام نے یہ بھی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی کوئی ادنا بات کیوں نہ ہو, کوئی معمولی بات کیوں نہ دکھتی ہو, شریعت کی لائی ہوئی کسی بھی بات سے نفرت کرنا یہ بھی کفر میں شامل ہو جاتا. تو ایس تمام شریعت کے عمل سے محبت رہنا, دل میں خوشی کے ساتھ تسلیم رہنا. نو 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 وی ڈونٹ, نو نو چھی چھی پاپا, ایسا سب نہیں ہو سکتا ہے. کاٹنا, ہاں اسلام آپ کو انہیں سکھا رہا, گوبر لے آ کے پھینک دو, روڈوں پہ پھینک دو. جہاں اسلام تعلیم دے رہا قربانی کرنے کی, تو اسلام اس سے پہلے صفائی کی بھی تعلیم دے دیا آپ کو. الطہور نفس ایمان بتائے طہارت, تو اس میں بکرے کے اوجڑی پھینکنا نہیں ہے, پوٹلے کہیں بھی پھینک سکتے, مار کے آپ مچھراں لگ رہے ہیں, مکھیاں لگ رہے ہیں, وہ سب آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کے دین میں سے پہلے صفائی سکھائی گئی. تو لہذا پاک اور صفائی کے ساتھ لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے, غیر مسلم کا خیال رکھتے ہوئے, مکمل طور پہ احتیاط کے ساتھ قربانی دل کی خوشی کے ساتھ دینا, تسلیم کرانے کے لیے اللہ کے قریب. اب دوسرا مسئلہ علماء کرام نے کہا کہ قربانی یہ واجب ہے یا سنہ مؤکدہ ہے. واجب مطلب کرنا ہی کرنا, سنہ مؤکدہ یعنی ایسی سنت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پکڑ کے رہتے تھے, چھوڑتے نہیں تھے. مطلب جس کے کرنے پہ اجر ہے, جس کے چھوڑنے پر گناہ نہیں ہے. یہ دونوں مسئلوں کو سامنے رکھتے ہوئے کئی علماء کرام یہ کہے کہ قربانی واجب ہے. آیت کا حوالہ کیا دیا, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, نماز کے ساتھ قربانی جوڑی گئی. جب نماز واجب ہے تو یہ بھی واجب ہے, ان کی دلیل اپنے پاس ہے. پھر دوسرے حوالے جو لے کر آئے علماء کرام, وہ احادیث کے حوالے لے کر آئے, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکرے میں امت کی طرف سے قربانی دے دیے, اس سے کہا سنہ مؤکدہ ہے. دیگر حوالے دیے. علامہ شیخ عثیمین دونوں علماء کرام کی رائے کو سامنے رکھ کے بتائے, دونوں علماء کرام کے جو گروپ ہے, دونوں کی رائے بھی صحیح ہے, دونوں کے پاس دلائل بھی صحیح ہیں. اب کہا امت کیا کرنا, سب سے سیف سائیڈ احتیاط کا تقاضا یہ ہے, جس آدمی کے پاس استطاعت ہے انہیں قربانی دے دو بس. جس کا نہیں ہے اس کے اوپر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کوئی قسم کی پکڑ نہیں ہے. لیکن پیسہ رکھتے ہوئے, کل میسج آیا ہمارے کو 1.5 لاکھ کا قرضہ ہے, ہم نہ قربانی دے سکتے کیا؟ آپ کا اگر بکرا 1.5 لاکھ میں آ رہا تو پہلے قرضہ ادا کرو 1.5 لاکھ کا, قربانی نہ کو دیو. قرضہ کتنا ہے؟ 1.5 لاکھ کا. جانور اگر 1.5 لاکھ کا ہے تو قرضہ ادا سکتا تو جانور چھوڑو, پہلے قرضہ ادا کر لو. بکرا آ رہا 10,000 12,000 9,000, اس کے حساب اس کے اندر کے بھی 200 بکرے آپ کو مل جاتے, مگر بچنا مقصد ہے. وہی اگر 4 لوگ گھر کے اندر آ گیا, دوست کو ہیپی برتھ ڈے کچھ بھی ہو گئی تو 6-8 ہزار روپے یوں نکل جاتے, نہیں نکل جاتے. تو لہذا یہ عبادت سال میں 1 مرتبہ آ رہی تو پورا سال بھر تیاری کرو. آپ روزانہ 20 روپے جمع کر لیے تو بھی 365 ڈیز ہے 8-9 ہزار روپے جمع ہو جاتے 20 روپے کے حساب سے.
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، وہ عبادت نہیں کرنا چاہ رہے، اپنے مرضی کی بات، اختیار کی بات ہے. اور یوم النحر، یہ 10 دنوں میں اللہ عز و جل کو نیک اعمال محبوب ہے، اور کہا یوم النحر، قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ کوئی دوسرا عمل محبوب نہیں ہے. خون بہانا اللہ عز و جل کو محبوب عمل ہے یوم النحر کے دن. اگلا مسئلہ، جو جانور کاٹے جائیں گے ان کی عمر کیا ہونا چاہیے؟ اول، گائے بیل کے لیے 2 سال کی عمر کم سے کم، اس کے اوپر کچھ بھی. اونٹ اونٹنی کے لیے 5 سال کی عمر، اس کے اوپر کچھ بھی. بکرا بکری میں سیدھے بال والے، کڑ کے لمبے کان والے آتے دیکھیے، وہ بکرا بکری کی خصلت ہے، اس کو کم سے کم 2 دانت آنا. ہر جانور کو جا کے 2 دانت دیکھنے کی ضرورت نہیں. آپ 2 دانت آنا شرط ہے. یہ 2 دانت عام طور پہ 1 سال میں آتے. کس میں؟ بکرا بکری کی خصلت میں. جس حدیث میں بکرا بکری کی خصلت کے لیے 1 سال عمر بتائی گئی، اسی حدیث میں مینڈا مینڈی کے لیے 6 مہینے برسد بنیاد بتائی گئی. آسان کر دیے 3. اب ہم نے پاس تلنگانہ کا پوٹلا تھا پورا، ہر بکرا 1 سال کا ہے. عمر معلوم ہوتی ہے آپ کو. لوگ یوں 2 دانت دیکھ رہے ہیں. 2 دانت مطلب دودھ کے ٹوٹ کے ہڈی کے 2 دانت آنا. خالی سامنے کے 2 دانت دیکھے تو ہوتا، سامنے کے 2 دانت دودھ کے بھی رہ سکتے اس کے، وہ ٹوٹے کے بعد ہڈی کے دانت آتے. تو اب جو تلنگانہ کا پوٹلا، مہاراشٹر کا پوٹلا، راجستھان کا پوٹلا، دم والے پوٹلے، گھنگرو بال والے جتنے آتے، سو مینڈا مینڈی کی خصلت میں 6 مہینے کے اوپر کا بھی آپ جانور لے لیے تو قربانی کے لیے جائز ہے اپنے پاس. مگر بکرا بکری خصلت اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو کم سے کم 2 دانت آنا. 2 دانت عام طور پہ 1 سال کے اندر آتے اس کو. نہیں، مینڈا مینڈی میں 1 سال کا کاٹ سکتے، کیا کاٹو، 1.5 سال کا کاٹو، آپ کے اختیار کی بات ہے. مگر کم سے کم 6 مہینے کے نیچے اس کی عمر نہیں ہونا، 6 مہینے کے اوپر اس کی جو عمر ہو جانا. نیکسٹ، ایسا جانور جو آپ اضحیہ کے لیے لے لیے، گھر کو لا لیے، خرید لیے، کہ اب اس کو جب نیت کر لیے یہ جانور کو بیچنا منع ہے. سارے کیا ہے بھائی آپ کا بکرا بیچ دیتے، کیا بیچ دو نا، میں 5-6 ہزار بچ رہے، نہیں بیچنا. سو پہلے کاروبار نیت جب ہو گئی انشاءاللہ اس کو اللہ کی راہ میں قربان کریں گے، تو علماء کرام نے کہا ایسے جانور کو نہیں بیچنا چاہیے. دوسرا، اس کو دے دینا بھی نہیں، جاؤ تم رکھ لو، میں آج قربانی نہیں کرتا ہوں، نہیں، نیت کر لیا. البتہ کسی عیب کے دکھنے پہ ایکسچینج کر سکتے، اس بات کی اجازت علماء کرام نے دی ہے. نیکسٹ، قربانی کا جو جانور ہے وہ عید کی نماز کے بعد سے لے کے 13 ذی الحج کی عصر تک کو دن اور رات کے کسی بھی حصے میں آپ قربان کر سکتے، ایام تشریق تک. نیکسٹ، جو قربانی ہم کریں اس کا گوشت کھانا یہ حدیث پر عمل کرنے والا عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح الجامع کی حدیث ہے، جو کوئی تم میں سے قربان کرے اس کو چاہیے کہ اس میں سے کھائے جو تم نے قربانی کیا. حتیٰ کہ یہ بھی مستحب ہے کہ جو قربانی کی جائے اسی گوشت سے آپ صبح کا کھانے کا آغاز کریں. بہتر ہے، نہیں بھوک لگ رہی آپ دوسرا کھا سکتے، حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جلدی اگر ہو رہا تو اس میں سے کھانا یہ بہت بہتر عمل ہے. کھانا یہ حدیث پر عمل کرنا بھی ہے. پورا کا پورا بانٹ دینا چاہ رہے ہیں آپ کے اختیار کی بات ہے، تھوڑا کھانے کا رکھیں. اب عام طور پہ جو اپنے پاس یہ معاملہ ہوتا کہ 3 حصے کرنا گوشت کے، اپنا، دوست بستی والوں کا، غریبوں کا، یہ واجب عمل نہیں ہے. 9 کلو گوشت نکلا تو 3 کلو الگ کر لے رہے ہیں، کوئی نہیں ہے مسئلہ ایسا. علماء کرام نے یہ کہا، یہ رائے ابن مسعود اور ابن عمر رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ 2 صحابہ کی رائے میں سے. ایسا مثال طور پر پورا کا پورا کیوں کھا رہے ہیں، یہاں ذرا غریبوں کا بھی خیال کرو، سسرال دوست احباب میں بھی سے لیا کے ذرا دو، اپنے لیے بھی رکھو. یہ اس طریقے کی بات تھی. اس کو پورے 3 ٹکڑے مار دیے. قربانی کا 3 ٹکڑے کرنا ضرورت نہیں ہے، پورا کا پورا دے دو غریبوں کو، پورا کا پورا بانٹ دو، پورا کا پورا کھا لو. آپ کے گھر میں نہیں ہوں گا گوشت، کبھی کبھی لاتا بکرے کا، اب تک گائے کاش کھا رہے تھے ہوں گے، پورا کھا لو. دل کی خوشی سے کیوں دے سکتے دے دیے، مگر ایسا 3 حصے کرنا واجب. مگر ایک مستحب عمل علماء کرام بتائے، سب کا خیال ہو جاتا ہے اس میں. اب وہ سب کا خیال کرنے میں سسرال کی ران ایسی کٹتی کس کو بھی نہیں ملتا.
سامنے کے دو پیر ان کو واسطے ہیں, پیچھے کے دو پیر ان کے واسطے ہیں. بچائے کیا ہڈیاں بیچ میں, وہ بانٹیں گے کیا لوگوں کو, جو آ رہی پاکٹ میں ہڈیاں. ذرا دیے تو ہوتا اچھا دینا, کھائے تو بھی دو سو انشاءاللہ اچھا کھانا. یہ نخرے بازیاں لوگوں کے گھر میں 10 بکرے کٹ رہے ہیں, پھر آپ کی ران جاری ہے. 6 بکرے کٹ رہے ہیں, پھر آپ کی پاکٹ جاری, لے رہے ہیں رکھ رہے ہیں, لے رہے ہیں رکھ رہے ہیں. دوسروں کا خیال کریے, پکا کے کھلا دو لوگوں کو, یہ بہتر عمل رہتا. دوسری بات, قربانی کا جانور جو قربانی دے اسے چاہیے کہ مستحب عمل ہے اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے. صحابہ کے دور میں عورتاں بھی کاٹتے تھے, ابھی بھی آج کے زمانے میں بعض عورتاں کاٹتے, الحمدللہ ہم جانتے, پکڑ کے کاٹتے. بڑے بڑے کام کرنے تو آتا ان لوگوں کو, نہیں آتا, نہیں آتا, آتا نا. بکرا بھی کاٹنا, سپلک کو دیکھو تو بھا بھا بھا, جھنگور کو دیکھو تو بھا بھا, شوہر کو دیکھو تو ٹائیگر, پورا انلائچ ملے, مارنے کرنے سب کرنے انلائچ ملے. بکرے پہ بھی نکالو تھوڑا بہت غصہ, دل کی خوشی کا بسم اللہ اللہ روڑ کے کاٹیے. وہ جذبہ, وہ کیفیت, کسی ایک جان کو آپ کاٹ رہے ہیں, اللہ تیرے لیے ہر خواہش کو ایسی کاٹ کے پھینک دیں گے جب بات آ جائیں گے تیری رضا کے لیے. بڑھ کے عورتیں بھی کرنے کی انشاءاللہ کوشش کرنا, گھر میں ہے تو وغیرہ لے کے آنا, آگے بڑھانا انشاءاللہ. قربانی دینے والے کے لیے 10 ذی الحج کی, اب جیسا فرض ذی الحج کی مغرب شروع ہو گئی, جو آدمی قربانی کی نیت کر چکا اس کے لیے بال اور ناخن وغیرہ کاٹنا منع ہے. لوگ یہ تصور اگر کر رہے ہیں کہ ایسا نہ بھائی اتنا میلا 10 دن تک, یہ میلا پن نہیں سکھا رہے ہیں, طہارت سکھایا جا رہی ہے. آپ کو یہ بتایا جا رہا کہ 10 دن ایک دم طہارت میں رہو, ناخن دکھنا نہیں 10 دن میں تمہارے, بالاں کٹا کے جیسے ایک دم صاف ستھرے رہو, بغل کے بال ناف کے بال صاف کے, ایک دم 10 دن انتہائی صفائیت سے گزارو. یہ تعلیم ہے, گندگی سے گزارو تعلیم نہیں دی جا رہی یہاں پر, پہلے سے صفائی کی تیاری کر لینا, یہ تعلیم یہاں پر دی جا رہی. اگلا مسئلہ, کئی لوگ اپنے نام سے قربانی دیتے, ایک جانور میں ملا سکتے, بھی بات بتا دی گئی. دوسرا مسئلہ ہے, عام طور پہ کچھ لوگوں میں یہ عمل ہے کہ عید کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی دی جاتی, یا عید کے دن جو لوگ مر چکے ان کے نام سے قربانی دی جاتی. پہلا مسئلہ, جو لوگ انتقال کر جائیں ان کے لیے عید کی قربانی جیسے زندے پر واجب ہے, ایسا ان کے اوپر واجب نہیں, کیونکہ دنیا میں جب حج نہیں تو ان کے اوپر رول ہی نہیں ہے وہ, پہلی چیز. لیکن جو مر چکے ہیں لوگ, ان کی طرف سے سال میں کبھی بھی آپ جانور ذبح کر کے ان کو اجر ملنے کی نیت سے آپ پورا گوشت صدقہ کر سکتے. کھانا کھلا رہے ہیں, کسی کو پیسہ دے رہے ہیں, کسی کو کپڑا دے رہے ہیں, اس نیت سے جو مر گئے فنا رشتہ دار ان کو اس کا اجر و ثواب ملنا, یہ کر سکتے. ویسی اگر آپ عید کے دن چونکہ بکرے لا رہے ہیں, اگر ان کے نام سے کرنا چاہ رہے ہیں کر سکتے, لیکن واجب قربانی جیسے زندوں کی ہے ویسے مرنے والوں کی واجب قربانی نہیں ہے. بیسک ڈیفرنس اپن سمجھ جان. اگلا مسئلہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرتے ہیں کئی لوگ, کیا یہ عمل درست ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا؟ کیا صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا؟ کیونکہ صحابہ وہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر سب سے بہتر عمل کرنے والے ہیں, اگر بتایا گیا تو نہیں کرے کیا؟ یہ آخری مسئلہ. بیسک رول جان لیجئے, حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, من سن فی الاسلام سنت حسنہ, جس نے اسلام میں کسی سنت کو قائم کیا, عمل کرے گا. مثال کے طور پہ سنت کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں آپ کو یہ سکھا رہا ہوں کہ ابھی کھانے سے پہلے بسم اللہ بول کے کھانا سنت ہے, الحمدللہ میں سکھایا, میرے کوئی سکھائے, اب میرے کو جو سکھائے میں سنت پہ عمل کر رہا ہوں تو میرے کو تو بسم اللہ ہونے کا ثواب مل رہا, میرے کو جو سکھائے ان کو بھی ثواب مل رہا. یہ سلسلہ ہے, ان کو جو سکھائے ان کو بھی مل رہا, ان کو جو سکھائے ان کو بھی مل رہا. پوری امت کو کون سکھائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہر نیکی جو امتی کرتا اس کا اجر و ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہا. علامہ شیخ عثیمین نے یہی رائے واضح کر دی. اب آپ کو قربانی کرنا کون سکھائے؟ کون سکھائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نیکی سکھانے کا ثواب آپ کو اللہ تعالیٰ لکھ دیا, لیکن جو قربانی آپ پر واجب ہے زندوں پر,
وفات ہونے والوں پر وہ قربانی واجب نہیں ہے. ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی, آپ کے نام سے آپ عید کے دن کی قربانی دے رہے ہے ہی نہیں, وہ سنت سے ثابت رہتا تو صحابہ کرام دیتے تھے, لیکن اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی نہیں دینا, یہ تو سنت میں نہیں ہے. آپ کے نام سے قربانی دے رہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قربانی کی سنت سکھائی ہے. اس نیکی کا اجر آپ کو جا رہا ہی جا رہا. آپ بسم اللہ بول کے آپ کے بیٹے کو سکھا دیے. حدیث میں کیا ہے؟ مرنے والے کے 3 عمل باقی رہتے. ایک, علم جو دنیا میں دیا اور جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. کیا ہے؟ آپ سکھا دیے بیٹے کھانا کھاتے وقت بسم اللہ بول کے کھانا. آپ کا بیٹا عمل کر رہا, آپ کو اجر و ثواب مل رہا اس کا. آپ کو آپ کے ابا سکھائے ان کو مل رہا, ان کو انہوں سکھائے مل رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات جاتی, دین پہنچانے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو ہر ایک کا اجر جا رہا. اب ہم خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پہنچنا اجر بول کے نہیں قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پہلے سے سسٹم رکھ دیے, ہر نیکی کا اجر آپ کو جا رہا. بدعا کا اجر ملتا بھی نہیں, بدعا کا اجر جاتا بھی نہیں. ادھر جاتا کیا؟ یہ آپ کرنے سے بدعا ہے. بدعا کا اجر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے نہیں تو کیوں جائیں گا؟ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص الفاتحہ, ایک سورہ فاتحہ, ایک قل, ایک فلق, ایک ناس, آمن رسول پڑھ کے اللہ میں جو کچھ پڑھا اس کا ثواب سرکار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے اور آپ کے صدقے توفیل سے فلاں کو پہنچے. کئی کو کر رہے ہیں مشقت, نئے نئے بدعتاں کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو وقت پہ صحیح نماز پڑھ لیے تو بھی اس کا ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہا, بتانے کے لیے جو دین کی بات تھی. سمپل بات ہے. پھر کیسا پہنچانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب؟ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد پڑھو درود, نماز پڑھے تو درود خود بخود پڑھے جاتا. کیسا پہنچانا سوچو ہی نہ کو, پہنچ رہا. یہ قرآن پہنچانے والے کون ہیں؟ امانت داری سے کون پہنچائے؟ جو اللہ تعالیٰ نازل کرے اس میں تحریف کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. مسجد میں رکھ دیتے لوگوں قرآن, کئی کو بھائی لوگ پڑھے تو اپنے کو ثواب ملتا. ہم رکھے نا بھائی لے کے قرآن, ہم ایک نیکی کرے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچائے, آپ کی تلاوت سے ان کو ثواب نہیں پہنچ رہا. طے شدہ بات ہے. بدعا کر کے پہنچانے کی کوشش مت کریے, نیکی کرو, آپ کا بھی فائدہ, پیچھے والوں کا بھی فائدہ. یہ اللہ عز و جل کا نظام ہے. تو یہ بنیادی مسائل ہیں عید الاضحیٰ سے متعلق. اور یہ عید عبادت ہے, قربانی ایمان کی تازگی کے ساتھ مشورہ آپ کو عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمارے لیے قربانی کے وسائل بنائے اور ہماری قربانیوں کو تسلیم فرمائے دل کی خوشی اور ایمان کے ساتھ. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.